بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نون لیگ کے بیشتر لوگوں کی سیٹیں ہوا میں ہیں اور انہیں بھی پتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں. اے ڈی سی آر سیالکوٹ نے 11 الیکشن کروائے. ان 11 فارم 47 کے تحت لوگوں کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ سب کو معلوم ہے کہ اس نے جعلی فارم 47 پر دستخط کیے ہیں. ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما موجودہ حکومت کے ایک طرح سے اتحادی ہیں. موجودہ حکومت کو فل سپورٹ، چاہے 26ویں ترمیم ہو، چاہے وزیر اعظم کا انتخاب ہو، چاہے تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ہوں، جتنے بھی کام ہیں اس حکومت کے، کوئی ایک کام نہیں. بجٹ پاس کرنے سے لے کر دیگر سارے کام انہوں نے صدر بھی لگوا لیے، آئینی عہدے بھی لے لیے. کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جہاں تنخواہوں کا رونا روئیں گے کہ تنخواہیں اتنی کیوں ہو رہی ہیں فلاں. وہاں یوسف رضا گیلانی کی تنخواہ جب بڑھے گی تب بھی ساتھ ہوں گے. تو ساتھ دینے والے ابھی دیکھیں نا، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی، ان کے کوئی 2 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 3 کروڑ کہہ رہا ہے. ان کی گھڑی وہ کسی نے وہاں یورپ ملک میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر جناب وہ ہتھیالی. تو اب لوگ سوال کریں کروڑوں کی گھڑی آئی کہاں سے؟ وہ سونے کی گھڑی تھی. یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہر چیز میں اکٹھے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آواز بھی پھر پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے تاکہ لوگ بالکل کہیں ان کے ساتھ بھاگ ہی نہ جائیں. خود ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ اگر ہم نون لیگ والوں سے ہاتھ ملا لیں تو لوگ ہم سے پھر ہاتھ نہیں ملاتے. اتنی نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو نون لیگ کے لوگوں سے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو سیٹیں ہی ہوا میں ہیں. اب یہ جو اے ڈی سی آر پکڑا گیا ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، خواجہ آصف صاحب کے حلقے کا، جس پر خواجہ آصف بڑے ناراض ہوئے، اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو 11 الیکشن کروائے ہیں. تو اب یہ سارے کے سارے، اس کا مطلب فارم 47 پر جعلی اس نے فارم 47 پر دستخط کیے ہوئے ہیں. تو یہ پکڑا گیا تو وہ بھی ہوا میں ہے. اگر کوئی کروانا چاہے اس سے ایڈمیشن، مسئلہ تو کہیں اور ہے، ورنہ یہ سارے تو فارغ ہو جائیں گے. اور سب کو پتا ہے اے ڈی سی آر نے 11 الیکشن کروائے ہیں سیالکوٹ، اور 11 میں سے تقریباً میجورٹی الیکشن جو ہے وہ فارم 47 کے اس نے کیا. اور اے ڈی سی آر نے سال رینج مینجمنٹ کے وہاں ٹھیکے دیے ہیں. کرپشن بھی بڑی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سیالکوٹ میں اس نے کرپشن بھی کیا ہے. وہ گولڈ کیس میں بھی بنایا، کیس بھی جینون بنایا، جو پبلک کی کرپشن بھی بڑی کی ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں کرپشن کی ہے. 11 میں سے زیادہ تر جعلی جیتے ہوئے، ہر جگہ اس کی کرپشن ہے. اب جتنے کیس ہیں وہ سب اس پر صحیح بنے ہیں، جینون ہے، اور میں نے پتہ بھی کروایا ہے. میں نے خود سے آپ پر فون کر کے پوچھے لوگ بتاتے، اور اس نے کرپشن کی تھی. لیکن کیا جن لوگوں کو انہوں نے نوازا ہے، جن لوگوں کو وجہ سے ڈیلی اس نے اور یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ جو ویڈیو چل رہی ہے یہ ہے کہ وہ اے ڈی سی آر، اقبال سنگیڑا اور ساتھ خواجہ آصف. تصاویر ویڈیو وہ تو وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کا بڑا خاص آدمی تھا. یہ 7 بنایا ہے. کیا ان کے اوپر بھی ایکشن ہوگا؟ یہ صرف ایک اے ڈی سی آر ایشو نہیں ہے، بات ہے سسٹم کی، بیوروکریسی کے سسٹم کی. ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں ہر ضلع میں تقریباً میجورٹی انلیگل ہے، اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے کون لے رہا ہے؟ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر لے رہا ہے، اے ڈی سی آر لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے افسران آپ نے لگانے ہیں، ایک میکنزم بنائیں. آپ جونیئر افسران کو سینئر کی پوسٹوں پہ لگائیں گے، یا کسی کو اے ڈی سی آر لگانے کا آپ کرائٹیریا کیا ہے، میرٹ کیا ہے؟ یار میرٹ کیا ہے؟ کس طرح اس کو لگایا گیا؟ دیکھیں تو صحیح، یہ کس طرح، یہ جونیئر تھا، کیا تھا، اتنا عرصہ کس طرح اس سیٹ پہ بیٹھا ہے، اتنے شانہ ٹھاٹ باٹ اس کے. بیٹھا کیوں رہا؟ اس کے اوپر شکایات تو تھی، تو کیوں بیٹھا رہا؟ اس کا مطلب ہے کسی کی سفارش میں بیٹھا ہوا. آپ نے کچھ ایسا سنا ہے کہ کس طرح اتنا عرصہ بیٹھا رہا، کیسے بیٹھا رہا؟ اس کا تو کمشنر سے زیادہ وہاں پر پروٹوکول تھا. یہ سب کیا ہوتا رہا ہے؟ ان کی نشست خطرے کے اندر ہے. کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں ان کے حالیہ دیے گئے بیانات سے، یا جو انہوں نے ایک ہائیبرڈ نظام کی بات کی، اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں آ رہا تبدیل نہیں. لیکن یہ تو مجھے نہیں پتا اندر کی خبریں ہو کے لیے کہ اپنے گھر کے معاملات ہیں، اور پارٹنرز ان کرائم جو ہیں وہی جانتے ہیں. یہ ہم دوست ہیں. خواجہ آصف کی سیٹ خطرے میں ہے نہیں ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن پارٹنرز کرائم جو ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا کیا کیا اس میں کس نے کیا کیا ہے. کرائم پارٹنرز نہیں ہے پیپلز پارٹی، تو اس میں کرائم پارٹنرز نہیں ہے. تو وہ جو کرائم پارٹنرز ان کے ہوں گے وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے یا نہیں ہے. چیئرمین مینڈیٹ ہے کتنا، کس کی سیٹ چینج ہے. اب دیکھنا تو یہ سب کی سیٹیں سب کی عوام ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے جو جیتا ہوا ہے اس کو تو کانفیڈنس ہے، جو نہیں جیتا ہوا اس کو پتا ہے وہ کیسے جیتا ہے. یعنی یہ تو اب ان کی سیٹیں تو ہوا میں ہیں، اور پیپلز پارٹی اس میں پارٹنر کرائم نہیں ہے، اس کرائم میں پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. جی رانا ثناء اللہ صاحب کے تیور بدلے سے ہیں. اب اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جو چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، باریکی کو سمجھتے ہیں، اس کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ذرا غور سے سننے والی بات ہے رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں. نواز شریف کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ توسیع نہیں ہونی چاہیے، اور جب بھی نواز شریف کو موقع ملا ہے انہوں نے اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا ہے اور توسیع نہیں دی. یہ رانا ثناء اللہ نے نیا پاکستان میں جیو پر یہ بات کی ہے. صرف یہیں تک نہیں، جب انہوں نے کہا ایکسٹینشن نہیں دی، اب جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو دی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب نواز شریف کو موقع ملا نہیں، جب وہ ان پاور تھے، اس وقت نواز شریف ان پاور نہیں تھے تو اپوزیشن میں تھے، لیکن بہرحال تب سب نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی. اور اس پر اسد قیصر صاحب نے تحریک انصاف کی طرف سے پوری قوم سے معافی مانگی ہے. اس تناظر میں بات کی ہے انہوں نے، یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. اور فیصل واڈا کا جب ذکر کیا، اصل کہانی اس کے بعد کی ہے کہ فیصل واڈا نے صاف کہا جی
یہ ایکسٹینشن ہی کنٹینیوشن ہے. اسد قیصر کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ٹویٹر پر آ کے فیصل واڈا نے کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو روک لے, یہ سارا کچھ کنٹینیو کرے گا. ایک اور بات بھی کی ہے اسد کیسر صاحب نے, سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کے بڑی غلطی کی, ہم اپنے ماضی سے سیکھیں اور آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں دہرائیں گے. نون لیگ کا کیا اس کی موقف ہے؟ نواز شریف کے ماضی میں بالکل خلاف ہے ایکسٹینشن دینے کے, ماضی میں تو خلاف رہے, لیکن بہرحال انہوں نے دی تو کہتے جی نواز شریف کا یہ موقع پہ ہمیشہ وہ ہوگا. یہ آواز تھوڑی کم ہے. میں فیصل واڈا صاحب والی بات آپ کو سناتا ہوں, اس کا جواب سنیے گا جو انہوں نے فیصل واڈا کا کہا کہ نہیں, تو کہتے کنٹینیو کرے گی ہر چیز. فیصل واڈا صاحب جو کہنا چاہے کہہ لیں. جو ہے وہ جو بھی کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب کا بطور پولیٹیکل لیڈر جو میں نے بات کی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایکسٹینشن کو یہ سمجھا ہے کہ یہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف نے ہمیشہ ایکسٹینشن کو درست نہیں سمجھا, بہرحال دیتے رہے ہیں ماضی میں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اپیل بھی کر دی ہے تحریک انصاف سے. اب سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں جی نکلا کوئی نہیں, مریم صاحب بھی کہتی ہیں جی آئی جی صاحب انتظار کرتے رہے, یعنی وہ انتظار کرتے رہتے کہ کوئی نکلے, ہم اس کو لاپتہ کریں, اٹھائیں, پکڑیں, گرفتار کریں, جو بھی کرنا انہیں. تو پھر اب کس لیے اپیل کی جا رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی سے یوم آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل کر دی, اور اس پر اب رانا ثناء اللہ کہنے جی اس دن احتجاج نہ کیا جائے. پہلے 5 اگست کو بھی منع کر دیا تھا, اب 14 اگست کو بھی منع کر رہے ہیں کہ جب نکلنا نہیں کسی نے, کسی کا کوئی مسئلہ نہیں آپ کو, تو کیوں اپیل کر رہے ہیں جب نکلتے نہیں ہیں. لیکن 5 اگست کو ثابت ہوا کہ جب بھی عمران خان کال ہوتی ہے لوگ نکلتے ہیں, سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. پھر 5 اگست کو بھی. اب 14 اگست کا مسئلہ یہ ہے کہ 14 اگست والے دن آپ تفریق نہیں کر سکتے, جھنڈے پاکستان کے اٹھائے ہوں گے, ساتھ عمران خان کی رہائی کے نعرے لگ رہے ہوں گے, تو کیا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی کی جاتی ہے جب کہتے ہیں 14 اگست پر اس طرح کا کوئی احتجاج نہ کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان تھا کہ 14 اگست منائیں گے ہی نہیں, تو بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا جی مولانا تو کہتے تھے 14 اگست ہی منانی, ہم کہہ رہے ہیں 14 اگست منانی ہے, ضرور منانی ہے, اور جو ہم نے ابھی حال میں جنگ میں بھارت کو شکست دی ہے اس کا جشن بھی ساتھ منانا ہے, لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اسی پروگرام میں جیو کے نیا پاکستان پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی یہ 14 اگست کو پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے, اور پھر کہہ رہے ہیں ایک دن پہلے بعد میں کر لیں. تو اب اس پہ یہ ہوگا کہ زیادہ آسانی ہوگی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, ادھر ادھر کرنے میں. 27ویں ترمیم ابھی زیر غور نہیں ہے, لیکن ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. جب آئے گی وہ تو کہتے ہیں تب دیکھی جائے گی, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے 6 اگست کو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے بھی ہوا تھا کہ جی 14 کو بھی آپ نے آگے احتجاج کرنا ہے, اور ان کی بہن علیمہ صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے. آخر میں جی یہ آپ ضرور ٹائم نکال کر پڑھیں, میں نے سارا کالم پڑھا ہے سہیل رائج صاحب کا حالیہ کالم, تو اس میں انہوں نے دلچسپ تبصرہ کیا ہے جو کہ موجودہ حالات کے بارے میں ہے, مقتدرہ اور موجودہ حکومت کے حوالے سے. یہ وہ کالم ہے, اور اس میں سہیل رائج صاحب لکھتے ہیں, یعنی کالم کا عنوان ہے کچیاں دا ہوندا کچا انجام نہیں, یعنی جو کمزور ہیں ان کا پھر انجام یعنی کمزوری میں ہوتا ہے. اور یہ پورا ایک حوالہ دیتے ہیں اس کا رومانوی داستان کا, سونی مہیوال کی داستان کا, کہ سونی کا جو گھڑا تھا وہ کچا تھا اور اس سمیت وہ ڈوب گئی تھی. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک دوبارہ جو ہے اس کو ایک کوک اسٹوڈیو میں یہ آیا, اس کو گایا گیا, اور اس میں ایک جملہ تھا کچیاں تے رکھیے نا امید یار دی, کچیاں تے رکھیے نا امید پار دی, کہ کچیاں جو ہیں وہ ہمیں پار لگا دیں گے, نہیں, کچیاں دا ہوندا کچا انجام نہیں. تو کہہ رہے ہیں جی یہی ہماری سیاست کی صورتحال ہے. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن, حکومت یہ مفاہمت کی طرف آئیں, لیکن کوئی نہیں آیا. اس میں جو لوگ اسپوائلرز ہوتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھائیں گے, جو کہتے تھے کہ نہ ہو مصالحت, مفاہمت نہ ہو, چاہے وہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے ہوں. کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے. اب انجام کی طرف کام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور مقتدرہ کے درمیان جو معاملہ تھا وہ صرف یہ تھا سیاست کے حوالے سے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. تو تحریک انصاف مقتدرہ کی نظر میں اب آخری سانسوں پر ہے, لہٰذا حکومت کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو اب اس سے مراد یہ لی جا رہی ہے, جملے ان کے ہیں تحریک انصاف کو زیرو کرنا حکومت اور مقتدرہ کا مشترکہ ہدف تھا. اب جب تحریک انصاف بقول مقتدرہ آخری سانس لے رہی ہے تو پھر حکومت کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہدف پورا ہو گیا, اب حکومت کا جواز ہی نہیں رہا.
اس پر اب وہ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ اس پر اب محمد راز گوندل بہت اچھے نوجوان صحافی ہیں، ABN کے بیورو چیف بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سہیل وڑائچ صاحب کے آج کے کالم کا تو خلاصہ یہی ہے کہ شاید سسٹم لپیٹ کر سب کی چھٹی کروانے کی مکمل تیاری ہو رہی ہے، سب کی چھٹی کی مکمل تیاری ہو رہی ہے، یا ہو چکی ہے، یا تیاری ہو رہی ہے، یا تیاری ہو چکی ہے ساروں کی چھٹی کروانے کی۔ تو ان دو میں سے ایک ہی بات ہے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب اندر کی خبر رکھتے ہیں، ایسی وہی بات نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ کا بیان، وہ بھی تھوڑا سا اور طرف جا رہا ہے، دیگر بیانات اگر آپ دیکھیں تو ماحول ہمیں دوسری طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔